پشاور کے علاقے ماشوخیل میں مبینہ پولیو ویکسین سے بچوں کی حالت غیر، مشتعل شہریوں کا اسپتال پر حملہ، سامان کو آگ لگا دی۔ حکام نے علاقے میں پولیو مہم ملتوی کر دی، وزیر صحت کا ویکسین ٹیسٹ کرنے کا اعلان، گورنر شاہ فرمان کا نوٹس، کوتاہی ناقابل برداشت کر لی۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں 200 بچے لائے گئے، بیشتر بچوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی فضل الہی کا LRH کا دورہ، مشتعل والدین نے فضل الہی کو گھیر لیا، نعرے بازی کی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 3 کروڑ 90 لاکھ بچوں کو ویکسین پلائی جائے گی۔ مہم کی کامیابی کے لیے حکومت کی والدین اور تمام مکاتب فکر سے تعاون کی اپیل۔ کراچی کے دارالصحت اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے دماغی طور پر مفلوج ہونے والی ننھی نشوہ جان کی بازی ہار گئی۔ نشوہ کی رہائش گاہ کے باہر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود، مگر کوئی حکومتی شخص نظر نہ آیا۔ ننھی پری کے والد غم سے نڈھال، نظام پر سوال اٹھا دیا۔ میری بیٹی نے بہت ہمت کی لیکن میری بیٹی ہار گئی ہے۔ میری بیٹی ہار گئی ہے۔ نشوہ کے علاج سے متعلق سندھ حکومت کا تضاد، بیرون ملک علاج کی پیشکش کی تھی، مرتضی وہاب کا دعویٰ، بیرون ملک علاج کا پلان بنایا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان۔ کیس میں صوبائی ہیلتھ کیئر خاموش تماشائی بنا رہا، تحقیقاتی رپورٹ بھی منظر عام پر نہ آ سکی، دارالصحت اسپتال کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ نشوہ کیس میں گرفتار ملزمان احمد شہزاد، معز، عاطف اور نرس صوبیہ عدالت میں پیش، سرکاری وکیل کی سخت دفعات لگانے کی اپیل، مدعی وکیل کی عدالت سے نشوہ کی ہلاکت کو قتل کا مقدمہ بنانے کی اپیل، عدالت نے ملزمان کو 3 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، ملزمہ صوبیہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم۔ The issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. It was very important for me to come here and we resolve this issue. In Pakistan, we have suffered more terrorism than probably any other country. دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور ایران یک زبان، دہشت گردی دوری پیدا کرتی ہے، ہم دشمنوں کو پاکستانی زمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس، حسن روحانی کہتے ہیں پاک ایران مشترکہ سرحدی فورس بنائی جائے گی، دہشت گردوں سے آہینی ہاتھوں سے نمٹنے کا عزم۔ یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی تیسرا ملک پاک ایران تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایران میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے، خطے میں استحکام کے لیے معاشی ترقی ضروری ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھانا چاہتے ہیں، پاکستان اور ایران ایک دوسرے کی بڑی مارکیٹ بن سکتے ہیں۔ صحت کے شعبے میں تعاون، پاک ایران اعلامیے پر دستخط ہو گئے، تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور صدر حسن روحانی بھی شریک، دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر بھی بیٹھک، صدارتی محل آمد پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال، فوجی دستے کی سلامی، گارڈ آف آنر پیش کیا، دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ وزراء کی تبدیلی وزیر اعظم کا حق ہے، حفیظ شیخ کو تجربے کی بنیاد پر لایا گیا، مشیر اطلاع فردوس عاشق اوان کی میڈیا سے گفتگو، وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت میں بھی بول پڑیں، کہا وہ اکیلے نہیں، پنجاب اسمبلی ان کے ساتھ ہے، وزیر اعظم اور عثمان بزدار ایک پیج پر ہیں، میڈیا کو بھی مشکلات سے نکالنے کا عزم۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صدارت میں صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، حمزہ شہباز نے بھی بیٹھک لگا لی، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے مشاورت۔
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہ ملی تو کمیٹیوں سے مستعفی ہو جائیں گے، نون لیگ کی دھمکی۔ ملک احمد کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کا ایوان پارلیمانی روایت کے مطابق چلایا جائے، کہا IMF میں جانے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ پاک فوج کا کراچی میں امن و امان پر اطمینان کا اظہار۔ 2014 میں کرائم انڈیکس میں 6 نمبر پر تھا، آج 70ویں نمبر پر ہے۔ صحرا کراچی کی انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کو جاتا ہے۔ ترجمان پاک فوج کا ٹویٹ، شہر قائد میں مزید استحکام کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ عصمت قتل کیس میں 3 ملزمان کا جوڈیشل ریمانڈ منظور، جیل منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کے غلط انجیکشن کے باعث خاتون کی موت ہوئی۔ کورنگی 5 کے سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر فرار ہے، گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس کا بیان۔ چانڈگھا اسپتال لاڑکانہ کے شعبہ حادثات میں سہولیات کا فقدان، انجیکشن نہ ہونے سے مریض جاں بحق ہو گیا۔ سانس کی تکلیف پر اسپتال لایا گیا تھا، بروقت علاج نہیں کیا گیا، اہل خانہ کا الزام۔ مردان کے علاقے پلو ڈھیری میں ماربل مائننگ کے پہاڑوں میں سلائیڈنگ، ٹرک دب گیا، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ سری لنکا میں چرچ کے قریب بم ناکارہ بناتے ہوئے پھٹ گیا، ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ بس اسٹیشن کے قریب 87 ڈیٹونیٹرز برآمد، دھماکوں میں اموات 290 ہو گئیں، سینکڑوں زخمی۔ 5 مئی سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاداب خان کے لیے انگلینڈ میں ماہر ڈاکٹر سے وقت لے لیا۔ شاداب منگل کو لندن روانہ ہوں گے۔ ڈاکٹر کینیڈی ہیپاٹائٹس کا شکار، شاداب کا جمعرات یا جمعے کو معائنہ کریں گے۔ السلام علیکم، آج 6 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں علیہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں پولیو ویکسین سے بچوں کی حالت غیر ہونے کا جب معاملہ ہے۔ پشاور کے علاقے معشوقیل میں مبینہ پولیو ویکسین سے 40 بچوں کی حالت غیر ہوئی تو ہزاروں والدین اپنے بچوں کو لے کر اسپتالوں میں پہنچ گئے۔ پشاور کے 3 بڑے اسپتالوں میں عوام کے رش سے ڈاکٹرز پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے عوام سے تندرست بچے اسپتال نہ لانے کی اپیل کی ہے۔ حکومت نے اس معاملے کا نوٹس لے کر 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی سے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ فرزانہ، سب سے پہلے یہ بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعی پولیو ویکسین سے ہی بچوں کی حالت غیر ہوئی ہے اور متاثرہ بچوں کی تعداد ہے کتنی؟ فرزانہ دیکھیں، جو قصہ شروع ہوا تھا وہ معشوقیل کا ایک علاقہ ہے، بڑا بیر کا، پشاور کا یہ نواحی علاقہ ہے۔ وہاں پر ایک اسکول میں بتایا گیا کہ جب بچوں کو پولیو ویکسین کے مطلب پولیو سے بچنے کے لیے قطرے پلائے گئے انسداد پولیو کے، تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو دل خراب ہوا اور کچھ کو وومٹنگ ہوئی، جس پر انہیں ایک ہاسپٹل میں، قریبی اسپتال اور پھر اس کے بعد HMC میں لے آیا گیا۔ یہ تعداد تقریباً 40 سے 50 بچے بتائے گئے تھے۔ جب میڈیا پر یہ خبر چلی تو اس کے بعد معشوقیل کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور انہوں نے اس BHU کو آگ لگا دی اور وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی، جس کے اور ظاہر میڈیا نے یہ کوریج کی، جس کے بعد پوری جو یہ خبر تھی وہ ایک آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا ہاؤسز میں بھی اور لوگوں کو بھی فون آنے لگ گئے کہ کیا پولیو کے قطروں سے، ایون کہ یہاں تک بات آئی کہ خدا نہ خواستہ بچے متاثر نہیں ہوئے بلکہ ان کو کوئی نقصان بھی پہنچا ہے۔ حالانکہ چیز صرف یہ تھی کہ ان کا دل خراب ہوا اور کچھ کو متلی کی کیفیت ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل لایا گیا اور یہ بچے 40 سے 50 تھے۔ لیکن والدین میں پینک اتنا پھیل گیا اور فونوں کے سلسلے اور سوشل میڈیا نے اس کے اوپر آگ کی طرح کام کیا، جیسے فیول چھڑکا، اور چیز جو ہے وہ اتنی خراب ہو گئی کہ اب اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پشاور کی سڑکیں ٹریفک کی وجہ سے بلاک ہو چکی ہے۔ فرزانہ یہ پینک پھیلا کیوں؟ چلیں، جن بچوں کی حالت غیر ہوئی ان کے والدین ان کو لے کے پہنچے، سمجھ آتا ہے ٹریٹمنٹ دینا تھی، لیکن جو بچے نارمل تھے ان کو بھی لے کے والدین پہنچ گئے۔ اسپتال انتظامیہ نے پھر ان کو کہا بھی کہ وہ بچے نہ آئیں جن کی حالت بالکل صحیح ہے، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ قوم میں ایک عجیب سی صورتحال ہے اور فیک نیوز جو ہے تھرو سوشل میڈیا وہ اتنا خراب اثر کر گئی، جو الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ فیک نیوز یہ بھی آ گئی کہ خدا نہ خواستہ بچے نہیں رہے۔ میں یہ اسی لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ آپ نے کہا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنی مس کمیونیکیشن ہوئی تھرو سوشل میڈیا، جس کی وجہ سے لوگ جن بچوں کی پینک ہو طبیعت گئے۔ خراب نہیں ہوئی تھی فرزانہ، ان کے پیرنٹس کو یہ خدشہ تھا کہ آج نہیں تو کل طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔
जी बिल्कुल, इसलिए बच्चों को लेकर वो आ गए। और अब मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं तो हजारों की तादाद में हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल, HMC और सिटी अस्पताल, ये तादाद हजारों की तादाद में है और कई बच्चे इस वक्त रोडों में हैं। अच्छा, जो उस वक्त जो स्कूल में बच्चों की तबीयत खराब हुई थी वो 40 से 50 बच्चे थे, लेकिन अब जो गोदों के भी बच्चे हैं यानी कि 4 से 5 माह के बच्चे हैं, उनसे लेकर 10 साल तक के बच्चे लेकर अस्पतालों की तरफ लोग दौड़ रहे हैं। फरजाना, जो बच्चे टीवी पे स्क्रीन पे इस वक्त मैं देख रही हूँ, वो बच्चे तबीयत से ज्यादा वो माहौल की अफरा तफरी से परेशान होकर रोते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खौफजदा बहुत हैं। जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पैनिक का, असल में सोशल मीडिया ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया बच्चों में कि अगर आप देखें तो जो गाड़ियों से और एम्बुलेंसों से बच्चे उतर रहे हैं तो वो छलांगे लगा कर भी उतर रहे हैं। सिर्फ वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो इसलिए रो रहे थे कि उस वक्त उनके सामने 2-3 बच्चों को मतली हुई और कुछ को उल्टियां भी आई और सर चकराया। लेकिन उसके बाद जो आप सिचुएशन देखें, जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, चाहे वो बुरके वाली खवातीन ला रही है, बिल्कुल सही बच्चे हैं, उनके हाथों में कम इल्मी की बुनियाद पर वालिदैन में पैनिक फैला, बच्चों में पैनिक फैला, समझ में आता है। हुकूमती सतह पर क्या कुछ हुआ, उन्होंने वालिदैन को क्यों नहीं मुतमईन किया? देखिए, हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू सोशल मीडिया। आपने देखा होगा कि गवर्नर ने अपना मैसेज दिया, वजीर सेहत ने अपना मैसेज दिया, बाबर बिन अताब। आप कह रही हैं ना पेशावर की सड़कों पे इस वक्त ट्रैफिक जैम हो चुका है, लोग बाहर आ गए। जी बिल्कुल, मैं आपसे कह रही हूँ कि हर एक ने अपनी सतह पर